عارف ایک خاموش تابع لڑکا تھا۔ وہ جس طرح کتابوں میں کھویا رہتا، اس میں سکون پاتا۔ دلاورہ جیسے چھوٹے سے قصبے میں وہ اپنے نرم لہجے، ہلکی مسکراہٹ اور گہری آنکھوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کی دنیا سادہ، پرسکون اور بے رنگ تھی، جب تک وہ نہیں آئی تھی زویا۔ وہ جیسے ہوا کا ایک جھونکا ہو، نہایت پرجوش، بے باک اور زندگی سے بھرپور۔ وہ شہر سے آئی تھی دلاورہ صرف کچھ دن گزارنے آئی تھی، لیکن قسمت کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ پہلی بار وہ لائبریری میں ملی، جہاں وہ معمول کے مطابق کتابوں میں گم تھا۔ زویا نے میز پر رکھے ایک ناول کی طرف اشارہ کیا اور بولی، "یہ کتاب اچھی ہے؟" عارف نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلی بار تھا کسی لڑکی نے اس سے یوں براہ راست بات کی ہو۔ "ہاں، بہت بہت اچھی ہے." اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ زویا نے مسکرا کر کتاب اٹھا لی اور مسکراہٹ عارف کے دل میں کہیں گہری اثر کر چکی تھی۔ وقت کیسے گزر گیا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ ملاقاتیں، باتیں، ہنسی، آنسو اور وہ بے خبر میں ہونے والی محبت۔ آخر کار زویا اور عارف کی شادی ہو گئی۔ سجی سنوری شام، گلابوں کی مہک، چراغوں کی روشنی اور آسمان پر چمکتے تارے، ہر منظر گویا ان کے عشق کی گواہی دے رہا تھا۔ زویا دلہن بنی، سرخ جوڑے میں۔ جب حجاب ہٹا کر کمرے میں داخل ہوئی تو عارف جیسے لمحے کے لیے سانسیں لینا بھول گیا۔ کمرے کو نرم روشنیوں، خوشبودار پھولوں اور سفید پردوں سے سجایا گیا تھا۔ عارف دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ وہ دونوں چند لمحے خاموش بیٹھے رہے، جیسے دل ایک دوسرے کی آوازیں سن رہے ہوں۔ زویا، عارف نے آہستہ سے اس کا ہاتھ لیا اور نام لیا، جیسے کسی مقدس چیز کو چھو رہا ہو۔ زویا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور وہ لمحہ صرف ان دونوں کا تھا۔ عارف نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ "مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہو چکی ہو." زویا نے مدھم آواز میں کہا، "اور میں ہمیشہ تمہاری رہوں گی، زندگی کے ہر لمحے میں۔" عارف نے کمرے کو بہت اچھی طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ پھولوں کی مہک، دھڑکنوں کی آواز اور ان کی سانسوں کی نرمی میں وہ رات ایسا خواب بنا دیا جسے وہ عمر بھر یاد رکھتے۔ محبت خاموش تھی لیکن گہری، جیسے چاندنی رات میں سمندر کی لہریں۔ کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نرم مدھم روشنی، سفید پردے اور چاندنی کھڑکی سے جھانک کر اندر چن چن کر آ رہی تھی۔ زویا شرمائی بیٹھی تھی، گھونگھٹ میں چہرہ چھپا ہوا، دل کی دھڑکنیں جیسے سینے سے باہر آ جائیں۔ عارف آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا۔ ہر قدم میں وہ ایک نئی زندگی کا وعدہ تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور آہستہ سے گھونگھٹ ہٹایا۔ زویا کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، "تم جانتی ہو آج چاند بھی تمہیں دیکھ کر شرما رہا ہے۔" زویا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور گالوں پر لالی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ عارف نے اس کا ہاتھ تھاما، نرم نازک جیسے حریر کا لیس ہو۔ "یہ ہاتھ اب میری زندگی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اسے دکھ نہ دوں گا۔" زویا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔
آنکھوں میں نمی تھی لیکن وہ خوشی کی تھیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے ہر دکھ سکھ میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ عارف نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ لمس زویا کے دل کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ پھر وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا، ہاتھ اس کے رخسانوں پر رکھے اور جذبات کی شدت سے اس کی پیشانی، آنکھوں اور لبوں پر محبت کے نرم لمس چھوڑتا گیا۔ وہ لمحات خاموش تھے مگر جذبات چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے، ہم ایک ہو چکے ہیں، روح سے، دل سے، جسم سے۔ وہ رات جیسے وقت تھم گیا ہو، سانسیں ایک دوسرے میں تحریر، دھڑکنیں ایک ساز اور چاندنی گواہ۔ کمرے میں ہلکی موسیقی سے فضا میں گونج رہی تھی، خاموشی کے جذبات کی، اور نئی زندگی کے بستر پر تازہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور کھڑکی کی چاندنی اندر آ کر ہر شے کو چاندنی کی چمک میں لہرا رہی تھی۔ نرم مخملی بستر پر ہلکے پھولوں کی خوشبو اور دلوں کی دھڑکنیں، سب کچھ جیسے محبت کا گہرا نغمہ گنگنا رہے تھے۔ زویا سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، زیورات کی جھنکار اس کی سانسوں کی رفتار کے ساتھ ہلکے ہلکے بج رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم، آنکھوں میں امید اور دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ عارف نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ اس کی نگاہ زویا پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو سخت ہو گیا، جیسے پوری دنیا اس لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا زویا کے پاس آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زویا نے نظریں جھکا لیں لیکن اس کے چہرے پر لالی سب کچھ کہہ رہی تھی۔ زویا، عارف نے نرم لہجے میں پکارا، آج سے تم صرف میری نہیں، میں بھی صرف تمہارا ہوں۔ وہ آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑتا رہا، اپنی انگلیوں سے اس کی انگلیوں کو چھوتا رہا، جیسے پہلی بار کسی خواب کو چھو رہا ہو۔ زویا کی پلکیں لرزتی رہیں، سانسیں تیز ہوتی رہیں اور اس کے لب کانپ جاتے رہے۔ عارف نے آہستگی سے اس کا دوپٹہ پیچھے کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت سے دیکھنے لگا۔ تم بہت خوبصورت ہو، نہیں خوبصورتی تمہاری تعریف کے آگے چھوٹی لگتی ہے۔ زویا کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، جیسے دل نے اجازت دے دی ہو کہ اب وہ سب کچھ عارف کا ہے۔ پھر اس نے زویا کے ماتھے پر بوسہ دیا، طہارت سے لبریز محبت سے بھرا ہوا۔ اس کے بعد آنکھوں پر، رخساروں پر اور لبوں پر نرمی سے اپنے جذبات ثبت کیے۔ سانسیں قریب ہوئیں، لمس بڑھتا گیا اور وہ خاموشی محبت کی سب سے خوبصورت زبان بن گئی۔ کمرہ گواہ تھا، چاندنی ساتھی اور دھڑکنیں نغمہ۔ وہ رات صرف ایک جسمانی تعلق نہیں تھی بلکہ روحوں کا میل، وعدوں کا آغاز اور دلوں کی امانت تھی۔ محبت، احترام، شرم اور قربت کے حسین سنگم میں وہ دونوں ایک نئے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ زندگی کبھی کبھار اتنی بے رحم ہو جاتی ہے کہ خوشیوں کی جھلک دکھا کر سب کچھ چھین لیتی ہے۔ زویا اور عارف کی شادی کو صرف 2 مہینے ہوئے تھے۔ ان کی محبت ہر دن کے ساتھ اور گہری ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا بن چکے تھے، لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن زویا کو تیز بخار ہوا۔ جیسے پہلے وہ عام نزلہ زکام سمجھتے رہے، لیکن چند ہی دنوں میں اس کی حالت بگڑتی رہی۔ کئی ٹیسٹ، دوائیں
دعائیں سب ناکام ہونے لگے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ایک نایاب بیماری میں مبتلا ہو چکی ہے اور اب وقت بہت کم ہے۔ عارف کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس نے چپ چاپ زویا کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میں کسی دعا، کسی معجزے پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب صرف تمہارے لیے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوں۔ زویا نے کمزور سی مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر میرا جانا تمہیں مضبوط بنائے گا تو میں خوشی سے جاؤں گی، لیکن وعدہ کرو تم جیو گے صرف میری خاطر۔ عارف کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے تھے۔ اس نے زویا کا ہاتھ چوما اور کہا، میں کیسے جی سکتا ہوں تمہارے بغیر؟ تم تو میری سانسیں ہو، میرے دل ہو۔ زویا نے آخری بار اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور مدھم آواز میں کہا، محبت جسم سے نہیں، روح سے ہوتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی، تمہارے دل میں، تمہاری سانسوں میں۔ چند لمحے بعد زویا کی سانسیں تھم گئیں، وقت رک گیا، کمرہ خاموش ہو گیا۔ عارف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے زویا کو سینے سے لگا کر اتنا رویا جیسے الفاظ بھی ختم ہو گئے ہوں۔ زویا کی موت کے بعد عارف نے دنیا سے رشتہ کم کر لیا تھا، لیکن ہر رات وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کو دیکھتا رہا اور کہتا، زویا ہم اب بھی ایک ہی آسمان کے تلے ہیں، تم تارے بن کر ہو اور میں وہ زمین ہوں جو ہمیشہ تمہیں دیکھے گی۔ اس کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی، وہ محبت ساری زندگی کی بن چکی تھی۔